اکابری کی حیات سے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، ہم اس وقت مدنی چینل کے سلسلہ ایک واقعہ ایک سبق میں حاضر ہیں۔ اس مبارک سلسلے میں ہم آیات قرآنیہ، احادیث نبویہ اور کتب متفرقہ میں بیان کردہ واقعات میں سے کسی ایک واقعے کو موضوع سخن بناتے ہیں اور اس کے تحت بہت سے مدنی پھول حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آئیے سلسلے کی طرف بڑھنے سے پہلے کچھ اچھی نیتیں کیے لیتے ہیں۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے، ثواب کمانے اور اپنی آخرت بنانے کے لیے از ابتدا تا انتہا توجہ کے ساتھ سننے کی سعادت حاصل کروں گا۔ جن کاموں کے کرنے کا کہا جائے گا وہ کروں گا، اور جن کاموں سے منع کیا جائے گا ان سے بچنے کی کوشش کروں گا۔ قید العلم بالکتابہ، یعنی علم کو لکھ کر قید کر لو، اور استعین بیمینک علی حفظک، اپنے ہاتھ کے ذریعے اپنے حافظے کی مدد کرو پر عمل کرتے ہوئے ممکنہ صورت میں بیان کے اہم مدنی پھول اپنی ڈائری کی زینت بنانے کی سعی کروں گا۔ یہ بھی نیت فرما لیجئے جو سیکھیں گے سب کو سکھاتے چلیں گے، دیے سے دیے کو جلاتے چلیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ۔ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پڑھو، انشاء اللہ یاد آ جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، گناہ سے توبہ کر کے اللہ جل مجدہ الکریم کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہونا خوش بختی کی معراج ہوا کرتا ہے۔ ایسے حضرات دنیا و آخرت میں سرخرو ہوتے اور رحمت الہی کے حقدار بن جایا کرتے ہیں۔ آئیے اپنے موضوع کی طرف بڑھنے کے لیے آج اللہ تعالیٰ جل جلالہ کے ایک بڑے پیارے نبی حضرت عیسیٰ روح اللہ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کے ایک امتی کا واقعہ سننے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔ حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے مروی ہے، ایک مرتبہ حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام بہت سے لوگوں کو لے کر بارش کی دعا کرنے چلے۔ وحی نازل ہوئی کہ جب تک تمہارے ساتھ گناہ گار لوگ موجود ہیں بارش نہیں برسائی جائے گی۔ چنانچہ آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اعلان کیا، تم میں سے جو گناہ گار ہے وہ چلا جائے، جس نے کوئی گناہ کیا ہو وہ ہمارے ساتھ نہ رکے۔ یہ سن کر وہاں جتنے بھی لوگ موجود تھے سارے کے سارے وہاں سے پلٹ گئے، لیکن ایک شخص باقی رہا جس کی ایک آنکھ ضائع ہو چکی تھی۔ آپ اعلیٰ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام نے اس سے دریافت فرمایا، تم واپس کیوں نہیں گئے؟ وہ شخص عرض گزار ہوا، یا روح اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، میں نے لمحہ بھر بھی اللہ عز و جل کی نافرمانی نہیں کی، البتہ ایک مرتبہ بلا قصد میری نظر ایک اجنبی عورت کے پاؤں پر پڑ گئی تھی۔ اپنے اس فعل پر میں بہت شرمندہ ہوا اور اپنی سیدھی آنکھ نکال کر پھینک دی۔ خدا عز و جل کی قسم، اگر میری دوسری آنکھ ایسی خطا کرتی
تو میں اسے بھی نکال پھینکتا۔ یہ سن کر حضرت سیدنا عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام رونے لگے، اور اتنا روئے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی مبارک داڑھی آنسوؤں سے تر ہو گئی۔ پھر اس شخص سے فرمایا، تو ہمارے لیے دعا کر، میری نسبت تو زیادہ دعا کرنے کا حقدار ہے، کیونکہ میں تو نبوت کی وجہ سے گناہوں سے معصوم ہوں، اور تو معصوم بھی نہیں، لیکن پھر بھی ساری زندگی گناہوں سے بچتا رہا۔ چنانچہ وہ شخص آگے بڑھا، اپنے ہاتھ بلند کیے، پھر کچھ اس طرح سے بارگاہ خداوندی میں عرض گزار ہوا، اے ہمارے پروردگار عز و جل، تو نے ہی ہمیں پیدا فرمایا، اور تو ہماری پیدائش سے پہلے بھی جانتا تھا کہ ہم کیا عمل کرنے والے ہیں، پھر بھی تو نے ہمیں پیدا فرمایا۔ جب تو نے ہمیں پیدا فرما دیا تو تو ہی ہمارے رزق کا کفیل ہے، اے ہمارے پاک پروردگار عز و جل، ہمیں باران رحمت عطا فرما۔ اس پاک پروردگار عز و جل کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی جان ہے، ابھی وہ شخص دعا سے فارغ بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایسی بارش آئی گویا آسمان پھٹ پڑا ہو، اور اس کی دعا کی برکت سے پیاسے سیراب ہو گئے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو، اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، آئیے آج کے اس واقعے سے سبق آموز مدنی پھول حاصل کرنے کی سعادت پائیں۔ سابقہ میں بھی ایک محبت برے عقیدے کی جھلک نظر آتی ہے کہ جب بھی کوئی مشکل یا جب بھی کوئی پریشانی پیش آئے، اپنے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہو کر ان کی مدد اور ان کے وسیلے سے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ سے رحمت طلب کی جائے۔ قحط سالی کی آفت میں لوگ مبتلا ہیں، بارشیں بند ہو چکی ہیں، یہ سب اللہ تعالی جل جلالہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام کی بارگاہ عالی میں ملتجی ہوئے، اور ان کی خدمت میں آ کر عرض کرنے لگے کہ آپ اللہ تعالی جل جلالہ کے مقبول نبی ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں ہماری سفارش کیجئے کہ اللہ تعالی جل جلالہ باران رحمت کا نزول فرمائے۔ آپ دیکھیں گے نا تو یہی پیارا انداز ہمیں امت محمدیہ کی افضل ترین شخصیات حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت میں بھی پوری آب و تاب کے ساتھ اپنی خوشبوئیں لٹاتا نظر آتا ہے۔ کتنے واقعات ہیں، کس کس بات کو بیان کیا جائے اور کس کس بات کو چھوڑا جائے۔ حضرت قتادہ کی آنکھ نکل گئی، سرکار کی بارگاہ میں آ گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کی پنڈلی ٹوٹ گئی، یہ بھی علاج کے لیے محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے قدموں میں حاضر نظر آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ماں کلمہ نہیں پڑھ رہی، بہت کوشش کی، لیکن باوجود کوشش کے بھی ناکامی رہی، تو یہ بھی والدہ کی ہدایت کے طالب بنے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خدمت انور میں حاضر نظر آئے۔ حدیبیہ کا موقع، پانی ختم ہو گیا، یہ سارے کے سارے صحابہ جمع ہو کر محبوب کی شان و عظمت والی بارگاہ میں آ گئے۔ سرکار کی بارگاہ میں آ کر عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ پانی ختم ہو گیا، کوئی ایسی سبیل فرمائیے کہ یہ امت سیراب ہو جائے۔ مختصر یہ کہ پچھلی امتوں میں بھی خوش عقیدہ لوگ حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کو دافع رنج و بلا سمجھتے رہے، اس امت میں بھی مسلمان نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ذات کو قبلہ حاجات سمجھتے ہیں۔ اور ایک بڑی پیاری حقیقت جو روز روشن کی طرح یہاں ہو رہی ہے، وہ یہ کہ جتنے بھی سوالی بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے، ان میں سے کوئی ایک سوالی بھی ایسا نہیں جو اس محبوب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ سے خالی لوٹا ہو۔ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت اسی لیے فرماتے ہیں نا کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا۔ تم جس کو بھی اس بارگاہ میں آتا دیکھو گے، جو بھی محبوب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں آیا، آنے سے پہلے تو اس کی جھولی خالی ہے، لیکن اس نبی کی بارگاہ میں جب پہنچتا ہے تو دامن دل کو اور دامن مراد کو بھرتا ہوا سرکار کی بارگاہ سے جاتا ہے۔ کتنی پیاری بات کی جا رہی ہے کہ جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا۔ اختصار کے ساتھ بات کو آگے بڑھانے سے پہلے صرف ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں
آیت کریمہ ولو انہم اذ ظلموا انفسہم جاؤک، اس کے تحت مفسرین نے ذکر فرمایا کہ ایک اعرابی سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے وصال ظاہری کے بعد روزہ انور پر حاضر ہوئے، سرکار کی خدمت انور میں آ کر فرما بنفسہ علی قبرہ وحثا من ترابہ علی رأسہ، یہ آئے اپنے آپ کو قبر انور پر گرایا اور وہاں کی خاک اٹھا کر اپنے سر میں ڈالنے لگے۔ سرکار کی بارگاہ میں کیا عرض کرتے ہیں؟ کہتے ہیں قلت فسمعنا، یا رسول اللہ جو آپ نے فرمایا ہم نے سنا۔ وَكَانَ فِي مَا أُنزِلَ عَلَيْكَ وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، آپ کے رب نے جو آپ پر کلام نازل فرمایا اس قرآن میں یہ آیت کریمہ بھی تھی کہ یہ لوگ جب اپنی جانوں پر ظلم کر لیں، اے محبوب آپ کی بارگاہ میں آ جائیں۔ حضور وقد ظلمت نفسی وجئتک، میں نے اپنی جان پر ظلم کیا، بڑی زیادتیاں کی، بڑے گناہ کیے، حضور یہ اتنے زیادہ گناہ کرنے کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ یا رسول اللہ میں بھی اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کرتا ہوں، آپ بھی اپنے رب کی بارگاہ میں میری سفارش فرما دیجئے۔ یہ عربی روتے چلے جا رہے ہیں، اسی انداز سے سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ فَنُودِيَ مِن قَبْرِهِ قَدْ غُفِرَ لَكَ، کتنا پیارا انداز ہے، اور اس عربی کی قسمت پر ہماری جانیں قربان سرکار کی بارگاہ میں استغاثہ پیش کر رہے ہیں۔ جو فریاد لے کر آئے نا نبی کی بارگاہ میں، فَنُودِيَ مِن قَبْرِهِ قَدْ غُفِرَ لَكَ، عرض کرتے ہیں حضور اللہ کے حضور دعا کیجئے نا میرے رب میری مغفرت فرما دے۔ قبر انور سے آواز آتی ہے میری بارگاہ میں آنے والے جا تجھے بخش دیا گیا۔ کسی نے کتنی پیاری بات کی، شفاعت کے صدقے میں جنت ملی ہے، عمل تھے جہنم میں جانے کے قابل، اور لگاتے ہو اس کو بھی سینے سے آقا جو ہوتا نہیں منہ لگانے کے قابل۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، صحابہ اکرام اور سابقہ کے پر نور افراد کے یہ حسین انداز بتا رہے ہیں کہ النبی واسطۃ بین الخالق والخلق، اللہ کا نبی یہ خالق اور مخلوق کے درمیان واسطہ اور وسیلہ ہوا کرتا ہے، ان کے وسیلے سے دنیا و آخرت کی نعمتیں، رحمتیں، برکتیں اور سعادتیں میسر آتی ہیں۔ پارہ 6 سورہ مائدہ آیت نمبر 35 میں ارشاد ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف وسیلہ ڈھونڈو۔ آیت کریمہ میں قرب الہی کے حصول کے لیے وسیلہ تلاش کرنے کا حکم فرمایا جا رہا ہے۔ کائنات میں سب سے افضل ترین جناب رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کون ہے جس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوگا؟ میرے اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں نا، بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، بڑی پیاری حسین اور بڑے دل نشین عقیدے کی ترجمانی فرمائی جا رہی ہے۔ فرماتے ہیں بے ان کے واسطے کہ خدا کچھ عطا کرے، حاشا غلط غلط یہ ہوس بے بصر کی ہے۔ آئیے سنیے، بریلی شریف ہی سے ایک اور صدائے دل نواز بھی سنائی دے رہی ہے، سنیے اور خوب کان لگا کر سنیے۔ ابتغوا فرما کے گویا حق نے یہ فرما دیا، بے وسیلہ منکرو ہرگز خدا ملتا نہیں۔ اللہ عز و جل ہمیں صحابہ کی اس حسین ادا کے صدقے دنیا و آخرت کی برکتیں عطا فرمائے۔ یہی مبارک انداز امیر اہل سنت کے مبارک دیوان وسائل بخشش میں بھی برکتیں لوٹاتا اور خوشبوئیں مہکاتا دکھائی دیتا ہے۔ آپ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں فریاد پیش کرتے ہوئے عرض کرتے ہیں واسطہ نور محمد کا تجھے پیار خدا، گور تیرا کر منور بے کسو مجبور کی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، کہا سالی دور کرنے کے لیے اور بانان رحمت طلب کرنے کے لیے اللہ تعالی جل جلالہ کے نبی حضرت عیسیٰ علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام اپنی امت کے سب سے نیک شخص کو بارگاہ خداوندی میں پیش کرنا چاہتے ہیں تاکہ پوری امت کو ایک سبق مل جائے اور ان کے سامنے بھی یہ حقیقت واضح ہو جائے کہ اللہ عز و جل کی رحمت کے حقدار بننے کے لیے انبیاء سے دعائیں لینے کے ساتھ ساتھ اولیاء کی دعاؤں سے بھی فیض حاصل کرنا چاہیے۔ جتنے میری امت کے گناہگار لوگ ہیں نا سب ایک طرف ہو جائیں
اور ان سب میں جو سب سے نیک بندہ ہے وہ میرے ساتھ رہے، وہ اللہ عز و جل کے حضور دعا کرے۔ اس میں جو سبق ہمیں مل رہا ہے، متعدد کتب احادیث بھی اس بات کی طرف بڑی صراحت کے ساتھ بیان کرتی ہیں کہ اللہ عز و جل کے کتنے ہی بندے ایسے ہیں جو پراگندہ حال، پراگندہ بال، اس انداز کے کہ لوگ ان کو اپنے قریب نہیں بیٹھنے دیتے، مگر اللہ عز و جل کے ہاں ان کا مقام و مرتبہ کتنا بلند ہے۔ ارشاد فرمایا لو اقسم علی اللہ لابرہ، اگر یہ کسی کام میں اللہ عز و جل پر قسم یاد فرما لیں اور یہ کہہ دیں یا اللہ میں نے یہ کہہ دیا یہ کام ایسا ہونا چاہیے، تو مقام محبوبیت اور مقام قرب کے یہ اس اعلیٰ منصب پر فائز ہیں کہ ان کا رب ان کے منہ سے نکلی ہوئی بات کو پورا فرما دیتا ہے۔ لہذا امت مسلمہ کو چاہیے کہ اولیاء کے فیضان کا ارمان دل میں لیے ان کے قرب کی برکتیں لوٹتے رہیں اور ان کی دعاؤں سے حصہ حاصل کرنے کا اہتمام کریں۔ امیر اہل سنت انہی سارے مدنی پھولوں کو پیش نظر رکھتے ہوئے اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں، واسطہ نبیوں کے سرور کا، واسطہ صدیق اور عمر کا، واسطہ عثمان و حیدر کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، سائل ہوں میں تیری ولا کا، پھیر دے رخ ہر رنج و بلا کا، واسطہ شاہ کرب و بلا کا، یا اللہ میری جھولی بھر دے، جنت میں آقا کا پڑوسی بن جائے عطار الہی، بحر رضا و قطب مدینہ، یا اللہ میری جھولی بھر دے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، اس واقعے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس اعلان کہ ہر وہ شخص جس نے کبھی گناہ کیا ہو وہ ساتھ نہ چلے، اس اعلان نے ساری کی ساری قوم کو ایک طرف کر دیا اور صرف اللہ عز و جل کا ایک نیک بندہ وہاں رہ گیا جس نے جان بوجھ کر گناہ نہیں کیا، بس بے خبری میں چلتے چلتے ایک عورت کے قدم پر نظر پڑ گئی، بے توجہی میں آنکھ اٹھی بھی کیا جھکی ہوئی آنکھ تھی۔ ہمیں بھی یہ ذہن دیا جاتا نا کہ حیا سے نظریں جھکی رہیں گی، تو یہ جھکی نظروں کے ساتھ چلتے چلتے بے خبری میں بے توجہی میں ایک عورت کے قدموں پر نظر پڑی، بس اتنا سا عمل ہوا جس کے نتیجے میں اپنے آپ کو سزا دینے کے لیے انہوں نے اپنی آنکھ کو نکال کر ایک طرف کر دیا، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع لائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اس نگاہ کو گناہ نہ ہونے کا فرما رہے ہیں، لیکن مقام تقویٰ پر فائز شخصیات حد درجہ احتیاط فرمانے والی ہوا کرتی ہیں۔ یہ حضرات حرام افعال تو ایک طرف رہے، شبہات سے بھی اجتناب کیا کرتے ہیں۔ مقام حیرت و استعجاب ہے کہ اللہ کے نیک بندے گناہ سے بچنے کے باوجود توبہ و استغفار کرتے رہتے تھے، اور آج ہم جیسے نادان شب و روز گناہوں اور نافرمانیوں میں مشغول رہنے کے باوجود بھی توبہ کی طرف مائل نہیں ہوتے۔ قرآن پاک کی متعدد آیات طیبات ایسی ہیں جن میں خالق کائنات جل جلالہ نے توبہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ پارہ 28 سورہ تحریم آیت نمبر 8 میں ارشاد ہوتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، ترجمہ کنز الایمان، اے ایمان والو اللہ کی طرف ایسی توبہ کرو جو آگے کو نصیحت ہو جائے۔ صدر الافاضل بدر الاماثل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمت اللہ الہادی فرماتے ہیں، سچی توبہ وہ ہے جس کا اثر توبہ کرنے والے کے اعمال میں ظاہر ہو اور اس کی زندگی طاعتوں اور عبادتوں سے معمور ہو جائے اور وہ گناہوں سے مجتنب یعنی باز رہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور دوسرے اصحاب نے فرمایا، توبہ نصوح یعنی پکی توبہ وہ ہے کہ توبہ کر لینے کے بعد آدمی پھر گناہ کی طرف نہ لوٹے، جیسا کہ نکلا ہوا دودھ پھر تھن میں واپس نہیں جاتا۔ پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 31 میں ارشاد فرمایا، وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں رجوع لاؤ، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ کیا معلوم کہ اپنی زندگی میں کتنے فرائض و واجبات کی عمدن اور سہمن ادائیگی نہ ہو سکی ہو۔ اللہ جل مجدہ، اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم شریعت مطہرہ
اور بندوں کے کتنے ہی حق ضائع ہوئے ہوں، بے شمار نعمتوں اور احسانات کا شکریہ ادا نہ ہو سکا، عزت دینے والے رب نے کتنی عزتوں سے سرفراز فرمایا جن کا شکر ادا نہ ہو سکا۔ ہم دنیا میں آئے تھے ننگے تھے، آج ننگے نہیں ہیں، دنیا میں آئے تھے بھوکے تھے، آج بھوکے نہیں ہیں، رہنے کے لیے عالی شان مکان ملا، انسیت اور حاجات کو پورا کرنے والے ماں باپ، بہن بھائی، یار، رشتہ دار، قرابت دار سب عطا فرمائے، سالم الاعضاء بنایا، ہر حرکت و سکنت میں ہم اپنی مرضی کے مالک ہیں، نظام انہضام اور عمل تنفس درست انداز سے جاری ہے، اس قدر رحمتوں اور نعمتوں کے ملنے کے باوجود بھی ہم قدم قدم پہ گناہ اور نافرمانیاں کریں اور پھر توبہ کی طرف دل بھی مائل نہ ہو، اس سے بڑھ کر بد نصیبی کیا ہوگی۔ ہمارا کریم و رحیم رب عز و جل پارہ 11 سورہ توبہ کی آیت نمبر 104 میں ارشاد فرماتا ہے، الم یعلموا ان اللہ ہوا یقبل التوبۃ عن عبادہ، ترجمہ کنز الایمان، کیا انہیں خبر نہیں کہ اللہ ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین غور تو فرمائیے، اللہ عز و جل پر توبہ قبول کرنا واجب نہیں، لیکن اس نے اپنے کرم سے وعدہ فرما رکھا ہے کہ توبہ کرنے والوں کی توبہ کو قبول کروں گا۔ جب اللہ عز و جل کا ہر وعدہ سچا وعدہ ہے تو آئیے نا ایمان اور یقین کامل کے ساتھ فضل و رحمت پر نظریں جمائے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ معاف فضل و کرم سے ہو ہر خطا یا رب، ہو مغفرت پہ سلطان انبیاء یا رب، بلا حساب ہو جنت میں داخلہ یا رب، پڑوس خلد میں سرور کا ہو عطا یا رب۔ نبی کا صدقہ صدا کے لیے تو راضی ہو، کبھی بھی ہونا نہ ناراض یا خدا یا رب، اٹھے نہ آنکھ کبھی بھی گناہ کی جانب، عطا کرم سے ہو ایسی مجھے حیا یا رب، تلے نہ حشر میں عطار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، تلے نہ حشر میں بدکار کے عمل مولا، بلا حساب ہی تو اس کو بخشنا یا رب، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ایک گناہ پر اصرار گناہوں کے انبار لگا دیتا ہے اور ایک توبہ سے سارے کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، بلکہ سچی توبہ سے گناہ نیکیوں میں بدل جاتے ہیں۔ پارہ 19 سورہ فرقان آیت نمبر 70 میں ارشاد فرمایا، الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما، ترجمہ کنز الایمان، مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھے کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ بھلائیوں سے بدل دے گا اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دنیاوی اصول اگر آپ دیکھیں نا تو دنیاوی اصول کتنے عجیب ہیں۔ یہاں کورٹ کچہری میں اقرار جرم کرنے والا سزا کا حقدار پاتا ہے، جبکہ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں ندامت کی دولت لیے حاضر ہو کر اپنے جرم کا اقرار کرنے والا بخش دیا جاتا ہے۔ پارہ 24 سورہ زمر آیت نمبر 53 میں رحمتوں کی نوید سنائی جا رہی ہے، ارشاد فرمایا، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا انہ هو الغفور الرحیم، ترجمہ کنز الایمان، تم فرماؤ اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کی، اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہو، بے شک اللہ سب گناہ بخش دیتا ہے، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے رحمت الہی کے حقدار بننے کے لیے اللہ عز و جل کی رحمت پر یقین کرتے ہوئے متوجہ اللہ ہو کر اپنے گناہوں سے توبہ کریں۔ ایک انتہائی قابل توجہ بات سماعت فرمائیے، حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام معصوم عن الخطا ہیں، کوئی بھی نبی ایسا نہیں جس سے زندگی میں کبھی بھی کوئی گناہ ہوا ہو، بلکہ یہ حضرات اس قدر عظمت و شان والے ہیں کہ ان کا حسین تصور بھی بندے کو شیطانی اثرات سے بچا جاتا ہے۔ یہ جمائی آتی ہے نا، اس جمائی کے بارے میں علماء فرماتے ہیں کہ یہ بھی شیطان کی طرف سے ہوا کرتی ہے۔
انبیاء کرام علیہم السلام نہ صرف یہ کہ خود اس سے محفوظ تھے بلکہ اس قدر عظیم المرتبت اور رفیع المنزلت تھے کہ اگر کسی کو جمائی آنے لگے صرف اتنا خیال اس کے دل و دماغ میں راسخ ہو جائے کہ انبیاء کو جمائی نہیں آتی تھی تو اس خیال کے آتے ہی آنے والی جمائی یکدم رک جائے گی۔ یہ تقوی و پرہیزگاری کے روشن مینار جن کے تصور سے عام انسان شیطان کے فتنوں سے بچ جائے، یہ قافلہ اصفیاء کے حقیقی سردار جو مخلوق کا رشتہ اپنے خالق سے مضبوط کرنے والے، یہ وہ نفوس قدسیہ جن سے گناہ متصور ہی نہیں، اس قدر عظیم مرتبے کے باوجود بار بار اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے نظر آتے ہیں۔ چلیے عالم تصورات میں دو عظیم انبیاء کی اپنے رب کی بارگاہ میں کی جانے والی التجائیں اور مناجات سننے کی کوشش کریں۔ پہلی عظیم شخصیت اللہ عز و جل کے محبوب نبی سیدنا یوسف علی نبینا و علیہ السلام ہیں، جن کے مقدس کلمات کو قرآن نے ذکر کیا۔ اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، ان پر درد کلمات پہ بار بار غور کیجیے اور سوچئے۔ اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عرض کر رہے ہیں اے اللہ مجھے مسلمان اٹھا اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام اللہ عز و جل کے محبوب اور شیطانی اثرات سے محفوظ ہیں، ان کو حسن خاتمہ کا یقین ہے۔ نبی کے غلام برے خاتمے سے بچا لیے جاتے ہیں، جن کی غلامی کی برکت سے برے خاتمے سے نجات مل جائے وہ اپنے رب کی بارگاہ میں ملتجی ہیں اے اللہ مجھے مسلمان اٹھانا۔ میرے پیارے اسلامی بھائیوں، مزید ایک بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا چلوں، اللہ عز و جل کے نبی مقام قرب پر فائز ہوا کرتے ہیں۔ جب ان کا آخری وقت آتا ہے ملک الموت علیہ السلام ان کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کرتے ہیں اے اللہ کے نبی وقت آخری آ چکا۔ آپ کا رب ارشاد فرماتا ہے اگر آپ رہنا چاہتے ہیں رہیے اور آنا چاہتے ہیں تو اجازت دیجیے تاکہ میں آپ کی روح کو قبض کر لوں۔ جن کی روح قبض کرنے سے پہلے موت کا فرشتہ اجازت طلب کرے وہ بارگاہ الوہیت میں فریاد کنا ہے توفانی مسلمہ، اے اللہ مجھے مسلمان اٹھانا، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور ان سے ملا جو تیرے قرب خاص کے لائق ہیں۔ جو برے خاتمے سے محفوظ کر دیے گئے وہ تو حسن خاتمہ کی دعائیں کریں، اور جن کو اللہ عز و جل کی خفیہ تدبیر سے آگاہی نصیب نہیں، نفس و شیطان سلب ایمان کا سامان کروانے میں لگے ہیں، اس کی زبان پر کبھی بھی برے موت سے نجات کا سوال نہیں آتا۔ نماز، روزہ، حج، قرآن کی تلاوت اور دیگر اعمال خیر کی سعادت سے فیض یاب ہونے کے باوجود اولاً تو دعا کا ذہن نہیں، اور اگر دعا کی سعادت نصیب ہے تقریباً تمام تر دعائیں دنیاوی امور سے شروع ہو کر انہی پر ختم ہو جاتی ہیں۔ اے کاش ہمیں اللہ کے نبی حضرت یوسف علیہ السلام کی اس حسین دعا کا صدقہ نصیب ہو جائے۔ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت ارشاد فرماتے ہیں ہر مسلمان کو چاہیے کہ روزانہ کم از کم ایک مرتبہ اپنے برے خاتمے سے نجات کی دعا کرتا رہے۔ امیر اہل سنت زیدہ شرفہ کا اپنا عمل بھی اگر آپ دیکھیں نا تو آپ وقتاً فوقتاً حسن خاتمہ کی دعا کرتے نظر آتے ہیں۔ آپ کے نعتیہ دیوان وسائل بخشش میں اس دعا کی خوشبوئیں مشام دماغ کو معطر کرتی دکھائی دیتی ہیں۔ کبھی اللہ تعالی جل جلالہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں ایمان پہ دے موت مدینے کی گلی میں، مدفن میرا محبوب کے قدموں میں بنا دے۔ کبھی یوں فریاد کرتے نظر آتے ہیں مسلمان ہے عطار تیری عطا سے، ہو ایمان پر خاتمہ یا الہی۔ کبھی اس انداز سے عرض کرتے ہیں خدایا برے خاتمے سے بچانا، پڑھوں کلمہ جب نکلے دم یا الہی۔ کسی مقام پر اپنی عرض کو یوں بارگاہ الہی میں پیش کرتے ہیں دین اسلام پر مجھے یا رب استقامت تو مرحمت فرما، مصطفیٰ کا وسیلہ توبہ پر تو عنایت مداومت فرما، موت ایماں پہ دے مدینے میں اور محمود عاقبت فرما، تو شرف زیر گنبد خضرا
مجھ کو مرنے کا مرحمت فرما، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، حضرت یوسف علیہ السلام کی مبارک دعا آپ نے سنی۔ اب آئیے اس نبی کی بارگاہ میں حاضری دیں جو صرف نبی نہیں بلکہ نبیوں کے بھی نبی ہیں۔ جی ہاں، وہ نبی جو محبوب خدا ہیں، تاجدار ارض و سما ہیں، نبی الانبیاء بھی ہیں، مالک ہرد و سرا بھی ہیں، وہ عظمتوں والا نبی کہ وہ نہ ہوتے تو کچھ نہ ہوتا۔ جی ہاں، اب یقیناً سارے کے سارے جان چکے ہوں گے کہ میں کس نبی کا ذکر کرنے جا رہا ہوں۔ وہ عظمتوں والے نبی ہمارے اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ آئیے ان کے مبارک کلمات کو سنیں۔ ارشاد فرماتے ہیں، توبو الی اللہ، میرا کلمہ پڑھنے والو اللہ کے حضور توبہ کرو، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرو۔ فإنی اتوب الیہ کل یوم 100 مرہ، سنو میں خود روزانہ 100 مرتبہ اپنے رب کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتا ہوں۔ اے امتی، اپنے نبی کے مقام و مرتبہ کے بارے میں سوچ اور ان کا 100 مرتبہ روزانہ توبہ کرنا بھی دیکھ۔ قرآن پاک میں ان کے رب نے ان کے بارے میں جو ارشاد فرمایا نا وہ بھی سنیے۔ پارہ 26 سورہ فتح کی آیت نمبر 1 اور 2 سماعت فرمائیے۔ انا فتحنا لک فتحا مبینا لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر۔ ترجمہ کنز الایمان، بے شک ہم نے تمہارے لیے روشن فتح فرما دی تاکہ اللہ تمہارے سبب سے گناہ بخشے، تمہارے اگلوں کے اور تمہارے پچھلوں کے۔ اے محبوب کا کلمہ پڑھنے والو، جس نبی کے صدقے اگلے پچھلوں کے گناہ معاف کیے جا رہے ہیں، وہ روزانہ 100 مرتبہ اپنے رب کے حضور توبہ کریں، اپنے کریم و رحیم رب کی بارگاہ میں استغفار کریں، اور ہم جیسے جو صبح و مساء گناہ پر گناہ کرنے والے وہ توبہ کے قریب بھی نہ آئیں، اور لمبی زندگی کی امید پر فحاشی، عریانی، بے حیائی، بدکاری، بدکرداری کا طوفان بدتمیزی برپا کرنے والے ہوں۔ اب غور کیجئے، سوچئے کہ اس سے بڑھ کر بدنصیبی کیا ہوگی۔ میرے مدنی چینل کے ناظرین، اس مبارک سلسلے میں رحمت و رضوان کے طلبگار بنے، اپنے رب کی بارگاہ میں معافی طلب کرنے کے لیے آئیے مل جل کر ہم حاضر ہو جائیں۔ گناہوں سے مجھ کو بچا یا الہی، بری عادتیں بھی چھڑا یا الہی، خطاؤں کو میری مٹا یا الہی، مجھے نیک خصلت بنا یا الہی، تجھے واسطہ سارے نبیوں کا مولا، میری بخش دے ہر خطا یا الہی، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پیارے اسلامی بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے سلسلے کا وقت اپنے اختتام کی طرف بڑھتا چلا جا رہا ہے، تو آئیے خلاصہ کلام کے طور پر آج کے اس سلسلے میں جتنی باتیں بیان ہوئیں ہم اختصار کے ساتھ سماعت فرما لیں۔ نمبر 1، طلب حاجات کے لیے اللہ عز و جل کے انبیاء، اولیاء، صلحاء، ان کا وسیلہ بارگاہ الہی میں پیش کیا جائے۔ نمبر 2، مقربین بارگاہ کی دعاؤں سے حصہ حاصل کیا جائے۔ نمبر 3، صالحین کی صحبت اپنانے کی کوشش کی جائے۔ صالحین کی صحبت حاصل کرنے کا ایک بڑا پیارا طریقہ اور بہت ہی پیارا مدنی پھول دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماعات میں از ابتدا تا انتہا شرکت بھی ہے۔ نمبر 4، ہمہ وقت اپنے گناہوں کو یاد کر کے اپنے رب عز و جل کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرتے رہنے کی عادت بنا لینی چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے، ایسی توبہ جس کے بعد گناہ نہ ہو، ایسی توبہ جو مقام قرب کی طرف لے جانے والی ہو، ایسی توبہ جو ہمیں گناہوں پر ندامت دلانے والی اور نیکیوں کی راہ پر چلانے والی ہو۔ اللہ تعالی ان تمام باتوں پر مجھے، آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ ملتا ہے در سے